مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے نماز کی حالت میں پاؤں کی کیفیت کو بیان کریں گے کہ قیام میں ہمارے پاؤں کس طرح رکھنے سنت ہیں، رکوع میں ہمارے پاؤں کس طرح ہونے چاہیے، سجدے کی حالت میں سنت ترتیب کیا ہے، اور تشہد کی حالت میں سنت ترتیب کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، پوری نماز میں پاؤں کے اعتبار سے 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت قیام کی ہے، ایک حالت سجدے کی ہے، اور ایک حالت تشہد کی ہے۔ قیام کی حالت میں پاؤں کو آگے اور پیچھے سے فاصلے کے ساتھ، برابر فاصلے کے ساتھ رکھنا سنت ہے۔ قیام کی حالت میں دونوں پاؤں کا رخ سیدھا ہو اور کم از کم ان کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ ہو۔ زیادہ فاصلہ ہر آدمی اپنی قدامت اور جسامت کے مطابق، جس طرح آدمی آسانی کے ساتھ جتنے پاؤں کھول کے کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے۔ کم سے کم فاصلہ 4 انگلی کا ہے، زیادہ فاصلہ اپنی باڈی کے مطابق ہے۔ نہ پاؤں سمیٹنے کا حکم ہے اور نہ پاؤں اس طرح کھولنے کا حکم ہے کہ جس طرح جانور کھولتا ہے، بلکہ پاؤں اس طرح کھولے کہ انسان کم از کم فاصلہ 4 انگلی ہو اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ انسان کا اپنی جسامت کے مطابق ہو۔ تو آگے سے اور پیچھے سے پاؤں برابر ہوں۔ بسا اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ قیام کی حالت میں آگے سے پاؤں کھلے ہوتے ہیں اور ایڑی کی طرف سے پاؤں آپس میں تنگ ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ اگر کسی آدمی کو معذوری ہے، پاؤں اس کے ٹوٹے ہیں یا اس کی یعنی کہ ٹانگوں میں کوئی ایسا نقص ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پاؤں سیدھے نہیں رکھ سکتا، تو وہ معذور ہے، اور معذور کے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ صحت مند آدمی اور تندرست آدمی، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو آگے اور پیچھے سے فاصلہ برابر، کم از کم 4 انگلیاں درمیان کا فاصلہ، اور زیادہ سے زیادہ اپنی جسامت کے مطابق۔ تو قیام کی حالت میں پاؤں ایسے رہیں گے، رکوع کی حالت میں بھی پاؤں ایسے ہی رہیں گے، رکوع کی حالت میں پاؤں کی کیفیت نہیں تبدیل ہوگی۔ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کو کھڑا کیا جائے گا اور دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے ان کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہوگا۔ دیکھا یہ گیا ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ جو پاؤں کو کھڑا کرتے ہیں، اور کوئی ایک پاؤں کو بچھایا ہوا ہے، کوئی دونوں کو، اور کسی نے دونوں پاؤں نیچے سے انگوٹھے کی طرف سے ملائے ہوئے ہیں اور اوپر سے پاؤں دونوں کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا کرنا نہیں ہے۔ جیسا فاصلہ اس کا قیام کی حالت میں تھا، ایسا ہی فاصلہ دونوں پاؤں کے درمیان سجدے کی حالت میں ہوگا، اور دونوں پاؤں کھڑے ہوں گے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہوگا۔ تیسری کیفیت ہے ہماری جلسے اور قعدے کی۔ جس طرح قیام اور رکوع میں ایک حالت ہے، ایسے ہی جلسے اور قعدے میں دونوں پاؤں کی ایک حالت ہے۔ جلسے اور قعدے میں دائیں پاؤں کو ہم نے کھڑا کرنا ہے اور بائیں پاؤں کو ہم نے بچھانا ہے، اور دائیں پاؤں کے کھڑے کر کے اور بائیں پاؤں کو بچھا کے دونوں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب کرنا ہے۔ جلسے میں، جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت کو، اور قعدہ کہتے ہیں کہ جب ہم بیٹھ کے تشہد پڑھتے ہیں، تو تشہد کے دوران اور جلسے کے دوران ہمارے پاؤں، دایاں پاؤں ہمارا کھڑا ہوگا جیسے سجدے میں کھڑا تھا، اور بایاں پاؤں ہمارا بچھ جائے گا لمبے رخ کے اوپر، اور دونوں پاؤں کے انگلیوں کا رخ اس دوران بھی قبلے کی جانب ہوگا۔ یہ ہے ہماری نماز میں پاؤں کی سنت حالت۔
جتنا سنت کا اہتمام ہوگا اتنا عمل قبولیت کے قریب ہوگا، اور جتنا عمل سنت کے قریب ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، اتنا ہی نماز کا اجر بھی بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پوری نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔